السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے سارے سلیوشنس کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کا ٹاپک ڈسکس کریں تو وہ ہے ذی الحج. ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جو نمبر اسکرینس پہ دیا گیا آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بیٹا بات یہ کہ تو بھی, میں اور آپ دونوں لوگوں پہ شامل ہے کہ جو سارا سال انتظار میں رہتے ہیں. یہ موجودہ دور بڑی مصروفیت کا ہے, بھاگ دوڑ کا ہے, مٹیریلزم, بھاگ دوڑ ادھر ادھر. تو وہ دن کون سے ہیں, وہ راتیں کون سی ہیں, وہ مہینے کون سے, جب عبادت کی جائے تو باقی کمیاں دور ہو سکے. اور دوسری بات ہے کہ رب ذوالجلال, جب اس کی میں اکثر کہتا ہوں جب رب ذوالجلال کا مطالعہ کرتے ہیں تو رب کی جو سب سے خوبصورت ادا, سب سے خوبصورت صفت نظر آتی ہے نا, وہ سارا سال بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے میں بندوں کو بخشوں کیسے. وہ کبھی کہتا ہے رمضان جیسے کر لو, باپ کو دیکھ لو حج کا ثواب, ماں کے قدموں میں جنت. کبھی وہ کہتا ہے کہ آپ اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں اتنے, مسجد نبی میں پڑھیں اتنی, محرم میں یہ بات کریں تو ایسے ہے. اس طرح جب مختلف ٹائموں پہ اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن دیتے ہیں, ترغیب دیتا ہے اللہ کی ذات کہ یہ کر لو وہ کر لو تاکہ میں تمہیں بخش سکوں. اسی طرح جب ہم مختلف دنوں کی بات کرتے ہیں تو محرم کے جو دن ہے اس میں 10 پہلے ہیں, رجب کے دن ہیں, اور دوسری بات ہے کہ خاص طور پہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹا سورہ فجر میں ان کی قسم کھائی ہے, مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس بتا رہے ہیں ہمیں, اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ تم ان کو نارمل لے رہے ہو, یہ نارمل دن نہیں ہے. اور اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے, خاص راتیں ہیں. اور مفسرین نے اور آقا کریم نے بعد میں جب ان کا ڈیٹیل بحث کی ہے, تشریح کی, تو اس میں جو بہت سے بڑی بات نکلتی ہے نا, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خاص راتیں ہیں کہ اس کی ہر رات نا, جب رمضان کا ٹائم آتا ہے, اعتکاف کے دن آتے ہیں, آخری 10 خاص ایام آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, 25ویں ہے, 27ویں ہے, 29ویں ہے, ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو تاکہ اس میں میں تمہیں بخش سکوں. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے. تو یہاں پہ میں جب پہلی دفعہ میں نے سنا تو اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ جو یہ عشرہ کے ذی الحج کے 10 دن آ رہے ہیں, ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. اوکے, دیکھیں وہاں پہ ایک رات ہے, یہاں پہ میں 10 راتیں مل رہی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پہلی سے لے کر 9ویں 8ویں ذی الحج تک ایک دن کا روزہ رکھے سال کے برابر. ہماری سستیاں, کوتاہیاں, ہماری گناہ گاریاں, ہم سے وہ عبادت نہیں ہوتی, ہم سے وہ ریاضت نہیں ہوتی, ہم سے وہ نوافل نہیں ہوتے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس جو ہمیں 10 دن آنے والے ہیں آگے ذی الحج کے, ان دنوں میں اگر ہم روزانہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایسے جیسے, اگر پہلے 8 دن ہم رکھتے ہیں تو ایسے جیسے ہم نے 8 سالوں کے روزے رکھے لگاتار, ایک 16. اور پھر اللہ کی جو رحمت ہے, اللہ کی جو شفقت ہے, اللہ کا رحمت اور بخشش کا پرنالہ جب پورے عروج پہ آتا ہے تو پتہ کہتے ہیں جو 9ویں کا روزہ رکھے گا, 1 سال پچھلا 1 سال اگلا, میں 2 سالوں کے گناہ معاف کروں گا. صحیح. اہمیت فضیلت دیکھیں, ہر روز 1 سال کے برابر. اور جب آپ 9ویں کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ ایک پچھلا سال ایک اگلا سال اس کی بخشش ہوتی ہے. اور دوسری بات جب عرفہ کا دن ہوگا, جب حج کا دن ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو اللہ کی ذات نے رات کو فجر کے وقت زمینی آسمان پہ آ کے لوگوں کو بخشتی ہے, تو اس دن کو بھی ہوگا. اور جب عرفہ کے میدان عرفات میں لوگوں کا ہجوم سمندر ہوگا تو اللہ کی ذات فرشتوں سے کہے گی یہ کون لوگ ہیں, تو فرشتے کہیں اللہ میاں تیرے مہمان ہیں یہ, تو اللہ کہے گا میں نے ان کو معاف کیا. اور آقا کریم فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن اتنے اللہ تعالیٰ بندے جہنم سے آزادی دے گا جتنے پورے سال میں نہیں ہیں. یعنی کہ یہ وہ دن ہے, یہاں پہ ہمیں عبادت, آگے جا کے ہم اور ڈیٹیل بات کریں گے, عبادات ہیں, ذکر اذکار ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, نوافل ہیں, روزے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو آگے چل کے ہم ان پہ ڈیٹیل بات کریں گے, وہ کون سی ذکر اذکار ہیں, وہ کون سی عبادات ہیں, وہ کون سے نوافل ہیں, وہ کون سے صدقات ہیں کہ جن کو حاصل کر کے ہم پورے سال کی کمی دور کر سکتے ہیں اور بخشے وہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. ہر دن کا روزہ جو ہے وہ ایسے جیسے آپ نے سال کا روزہ رکھا, 9ویں کا روزہ, تو اللہ نے پھر نا جیسے بندہ کلائمیکس پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لٹ لو جو لٹنا جی. اللہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف ہے. تو اللہ نے قسم کھائی ہے
کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ان 10 راتوں کی، اور وہ 10 راتیں جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ذی الحج کی یہ 10 راتیں جو آگے آ رہی ہیں، موجیں مار لیں، سارے سال کی کمیاں دور کر لیں. اگر آپ ان 10 راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور رب کو منا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے. سارا سال ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن اب موقع آ گیا ہے جب ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، سنی ہے سرائے عالمگیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ میں 17-18 سال سے روحانیت کی نا تلاش میں ہوں، تو وہ جو جوش جذبہ وہ چیز ختم ہو گیا کافی ٹائم سے، تو وہ چیز مل نہیں رہی. تو میں بہت کوشش کر رہا ہوں، تو پروفیسر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا کوئی ایسے ذکر ہے کہ وہ چیز دوبارہ ٹھیک ہو جائے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو بہت سارے لوگ نا، مثلا میں جو میرا چینل ہے اس پہ اگر جاتے ہیں تو اس میں نے یارکیب کا چلہ بتایا ہوا ہے، نادی علی کا بتایا ہوا ہے، تذکیر کے چلہ جات بتائے ہوئے ہیں، سورہ یاسین، مختلف وظائف ہے. تو ان وظائف کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ نے 41 دن کرنا ہے، 6 مہینے کرنا ہے، سال کرنا ہے. جو روحانیت کے متلاشین ہیں، جو روحانیت کے مسافر ہیں، جو روحانیت پسند کرتے ہیں، جو ذکر اذکار پسند کرتے ہیں، مختلف صورتوں کا چلہ وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں کہوں گا یہ بس 10 دن قیمتی ہیں. ویسے اگر سورہ طلاق کا جو وظیفہ ہے جس میں رزق کا وظیفہ ہے، پتی بننے کا وظیفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو. ویسے 1000 بار ڈیلی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ جو دیکھنے والے ہیں ان کی موجیں لگ گئی کہ اگر ان 10 دنوں میں آپ اس صرف 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا 313 بار پڑھ لیتے ہیں یا آپ 110 بار پڑھ لیتے ہیں سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت رزق کے والے سے، پیسے کے والے سے، قرضے کے والے سے، تو 10 دنوں میں آپ کی زکوٰۃ پوری ہوگی ہے. یا اگر آپ سورہ کوثر کا عمل کرتے ہیں 120 دن تو ویسے آپ کو 41 دن کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ صرف 10 دنوں میں آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. یا سورہ یاسین کا بہت بڑا وظیفہ ہے جو آپ کو 41 دن یا 6 مہینے سال کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ اگر آپ صرف 10 دن روزانہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ان 10 دنوں میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بعض اوقات اگر آپ 10 دن ہی تو آخری 3 دن یا اس ہفتے کے کسی دن 30 دن لگا، 3 دن اگر آپ لگا لیتے ہیں، یا سورہ مزمل کا فقر کے لیے، درویشی کے لیے، روحانیت کے لیے، آقا کریم کے عشق کے لیے، قربت کے لیے بڑا پڑا جاتا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو سورہ مزمل ان 10 دنوں میں آپ آرام سے کر کے 41 بار یا 101 بار کر سکتے ہیں. یہ سارے وظائف میرے چینل پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ جو پورا سال آپ نہیں کر سکتے، چاہے اس کا الرکیب کا ہے، چاہے نادی علی کا ہے، چاہے پیسوں کا ہے، چاہے روحانیت کا ہے، چاہے جادو ٹونے کا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو آپ ان 10 دنوں میں وہ وظائف کر کے اپنی اس کمی کو دور کر سکتے ہیں. انتہائی متبرک دن ہے. ان 10 دنوں میں لوٹ لیں، جو بھی تسبیح ذکر اذکار کریں گے وہ کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا. ٹھیک ہے سر، عشرائے ذی الحج کو دیگر دنوں پر کیا فضیلت اور کیوں حاصل ہے؟ اس لیے فضیلت ہے کہ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جب قسم کھا لی ہے بھی کائنات کا بادشاہ رب ذوالجلال، میں جب وہ لمحہ یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز موت، اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اللہ اسرائیل، موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کون بچا؟ وہ کہے گا اللہ میاں تو بچا ہے، اور تیرے جنہوں نے تیرے 4 تخت پایوں کو اٹھایا ہوا تیرے عرش عظیم کو، تو اللہ کہے گا ان کو مار دو. ان کو مارنے کے بعد وہ پھر پوچھے گا ہاں کون بچا؟ تو موت کا فرشتہ کہے گا اللہ میاں تو بچا اور میں بچا. تو اللہ کہے گا آج تجھے بھی موت آنی. اس کو موت آنے کے بعد پھر اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز مر گئی، آج میں باقی ہوں. کہاں گئے وہ فرعون، کہاں گیا وہ نمرود، کہاں گیا وہ بادشاہ، کہاں گیا وہ چنگیز سکندر، کہاں ہیں وہ؟ اس پوری کائنات کا بادشاہ میں ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ بادشاہ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں جو مالک ہے اس گلیکسی کا، اس کہکشاں کا، اس زمین و آسمان کا، ہر چیز کا جو مالک ہے، وہ کہتا ہے مجھے قسم ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی. تو پہلی بات تو یہی پہ سے، اور پھر یہاں پہ عرفہ کا دن آتا ہے ان دنوں میں، وہ عرفہ کا دن جس میں پورے سال کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن، حج کا جو دن ہے، جس انسان کے پاؤں بدان عرفات سے چھو گئے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا ہے. بخشش کے دن ہیں، یعنی کہ عام دنوں میں اگر روزہ رکھتے تو 1 دن کی عبادت ہے، یہاں 1 دن کا روزہ بن رہا ہے سال پہ، اور جو نومیر کا روزہ وہ بن رہا ہے 2 سالوں پہ. اور یہاں پہ اگر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار پڑھتے ہیں، نماز اشراق پڑھتے ہیں، نماز چاشت پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی سال کے برابر ذکر ہے. اس لیے اللہ نے قسم کھا کے ان کو تقسیم کر دیا کہ یہ نارمل دن نہیں ہے. پھر اس میں 1 دن کی عبادت سال کے برابر. اور کیا چاہیے کہ بندہ 1 روزہ رکھے پورے سال کا ثواب مل گیا، اگر نومی رکھے 2 سالوں کی مل گئی ہے، اور اگر 1 نفل پڑھتا تو اس سے پورے سال کے نوافل ہے، 1 چیٹی کرتا پورے سال کی چیٹی ہے. تو اللہ نے اس کو نا ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جہاں پہ میری رحمت، میری شفقت، میری محبت، بخشنے کا جو جذبہ ہے، پورے جوبن پہ آؤ، فائدہ اٹھاؤ، اور ہمیں میکسیمم اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور ذی الحج کے مبارک دنوں میں کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ سوال اس کو ہم 2-3 قسطوں میں کریں گے. پہلی بات ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں گے تو آپ کو چاند دیکھ کے دعا مانگنی ہے ایسے اللہ میاں کہ یہ مہینہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے ملک کے لیے،
پوری دنیا علم اسلام کے لیے باعث برکت بنا. پہلا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا آپ نے اسی دن نیت کرنی کہ اللہ میاں مجھے وہ طاقت وہ ہمت دے کہ میں قربانی کر سکوں. قربانی کی آپ نے نیت کرنی ہے. کچھ لوگ یہ جو اگلا عمل میں بتاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے لیکن بعض لوگ کرتے ہیں اس کو. اگر آپ پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہیں کٹواتے اور جب قربانی کا دن آتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد اگر آپ ناخن کاٹتے تو اس کا ثواب ہے, لیکن یہ فرض نہیں. اگر کسی کا دل کرتا تو یہ کر سکتا ہے ایک کام. تیسرا, کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں. بعض لوگ 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. آپ نیت کریں کہ میں نے 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرنا ہے. آپ 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کریں, اس کی فضیلت ہے. تیسرا, کثرت سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں. ہمارے نامہ اعمال جو روزانہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر ایک بار استغفار لکھا ہو نا تو وہ بخشا جاتا ہے. صبح سے اثر سے صبح تک جو فرشتوں ڈیوٹی دیتے ہیں ہمیں استغفار 100 بار یا 1000 بار پڑھنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جو اس سے اگلی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں, چیٹی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ ایسا عمل ہے کہ قبول ہوتا ہے. کثرت سے نوافل پڑھیں, ذکر اذکار کریں, سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, اور کچھ نہیں آتا تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھیں, اور پھر استغفر اللہ پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی تعریف کریں, اللہ کی تعریف کریں. یا حی یا کے پڑھ سکتے ہیں, یا ذل جلال والاکرام پڑھ سکتے ہیں, پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. ذکر اذکار کے بعد جو سب سے اہم بات میں ایک اور آگے چل کے آپ کو بات بتاؤں گا, اگر وہ کر لیں تو آپ کی قربانی 100 بڑا 100 قبول ہوگی. ہمیں ہر حال میں رب کو منانا ہے, اور وہ دن آ گیا جب ہم اللہ کی کشنودی اور رحمت ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, مسز خان ہے سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال. پروفیسر عبداللہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل. اور ان سے صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ میں بڑی دکھی ماں ہوں. میں نے اپنی 2 بچیوں کی شادیاں کی, ان کا گھر نہیں بچ سکا, تو مجھے اب میں ان کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو مجھے یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ اگر ایک تو دعا کریں, اور یہ ہے کہ کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دیں کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ ان مبارک دنوں میں ہماری بخشش کر دے, اور اگر کچھ ہے تو کچھ ایسا بچیوں کا سلسلہ ہو کہ اس مبارک دن میں اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. پلیز ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ دعا بھی کریں اور ہمیں کچھ وظیفہ بھی بتائیں. بالکل. پہلے تو جو میری بیٹی فون کیا ہے اس نے, میری بیٹی نے, اور پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو بھی مسلمان, جو بھی بلکہ کوئی بھی ماں جو ہے جو اپنی بچی کی شادی کے حوالے سے پریشان ہے, تکلیف میں, دکھ میں, اے رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے, اپنے نیک بندوں کے صدقے تو ان کی سب کی یہ آسانی فرما. ایک بات, جن کی شادی نہیں ہو رہی, جن کی پرابلم, یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سارا سال آپ ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جن سے آپ چاہتے ہیں کہ بچی کا رشتہ بھی ہو جائے, پیسے بھی آ جائے, رکاوٹ بھی دور ہو جائے, بندش بھی دور ہو جائے. اللہ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے, میں نے اپنے چینل پہ بھی دیا, اس کی تفصیل ہے, یا لطیف. اگر کوئی ماں, اگر کوئی بیٹی جو شادی کرنا چاہتی ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے, ماں چاہتی ہے اپنی بیٹی کی شادی, باپ کرنا چاہتا ہے, بہن, کوئی بھی بندہ اگر چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے, من پسند شادی ہو جائے, رکاوٹ دور ہو جائے, عرصہ دراز سے جو بچیاں 30 سال 35 سال آگے کراس کرتی جا رہی ہیں, کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ بڑا خوبصورت عمل ہے. جو بھی کریں گے نا آپ, یہ ایسے جیسے آپ نے سارا سال کر لیا, سارا سال کی عبادت ریاض کا صبر آپ کو ملے گا. اللہ کا نام ہے اللطیف, یا لطیف. پیسے, شادی کی رکاوٹ دور ہوگی, من پسند شادی ہوگی, پیسے آئیں گے, اور جو چاہتے ہیں میرا مراقبہ کھل جائے, میرا مراقبہ نہیں کھلتا, ان کا مراقبہ کھل جائے گا. اللہ کا یہ اتنا خوبصورت نام ہے اللطیف کہ اس کو آپ نے 3 بلکہ ہزاروں اینگل اس کے ہوں گے. ان 3 خیالوں کو, ان 3 مقصدوں کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ پڑھتے ہیں کہ میری بچی کی شادی, یا میری شادی, بچہ جو چاہتا ہے میری شادی ہو جائے, من پسند ہو جائے, پیسے آ جائیں, رزق آ جائے, میری روح کی جو تنگی ہے, میرا مراقبہ نہیں کھل رہا ہے, اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ پورا رمضان آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5000 دفعہ, یہ 5000 دفعہ پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد, رمضان کہہ رہا ہوں سوری, ذیل حج کے جو 10 دن آ رہے ہیں, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں آپ نے 5000 دفعہ یا لطیف پڑھنا ہے. 10 دن پورے کرنے ہیں. اگر آپ کے لیے 5000 کرنا مشکل ہے تو آپ 1000 دفعہ یا لطیف پڑھیں. اگر آپ کے لیے 1000 دفعہ مشکل ہے تو آپ 313 بار کریں. یہ ایسے جیسے آپ نے پورا سال پڑھائی. جب آپ, اگر کوئی بچی شادی نہیں ہو رہی تو اپنی شادی کا ذہن میں رکھے, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانا سے پرانا جو رشتہ پھنسا ہوا نا, وہ رشتہ اس پہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. کوئی اگر ریلیشن شپ میں چل رہا ہے, ریلیشن شپ میں کچ کچ ہو رہی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو اگر وہ پڑھے گی تو انشاءاللہ جب پڑھے گا بچہ, اس کی رکاوٹ دور ہے. کسی کی منگنی نہیں ہو رہی, منگنی ٹوٹ رہی ہے, جو بندہ یہ ورد کر لے گا نا, میں پھر بولتا ہوں یا لطیف کا وظیفہ جو ہے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ 5000 دفعہ ڈیلی عشاء کے بعد 10 دن کرنا ہے. عید کے والے دن بھی کرنا ہے. اگر آپ 5000 نہیں کر سکتے 1000 دفعہ کر لیں.
اگر آپ 1000 دفعہ نہیں کرتے تو 313 بار کر لیں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ 5000 دفعہ کریں, 1000 دفعہ کریں. آپ کی پرانی سے پرانی رکاوٹ بندش دور ہوگی. یہ رشتے آئیں گے, من پسند رشتہ ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے گا. لہٰذا آپ کو یہ بڑے مقدر والے دن آ رہے ہیں, بڑے خاص دن آ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شادی سے ریلیونٹ کوئی بھی مسئلہ ہے, رکاوٹ ہے, رشتہ ہے, منگنی نہیں ہو رہی, ٹوٹ گئی ہے, پہلی شادی کی خلاف ہوگی, دوسری کرنی ہے, دوسری کے بعد تیسری کرنی ہے, شادی سے ریلیونٹ کوئی مسئلہ ہے, یہ بہار کے دن ہے, موسم بہار ہے, یہاں پہ اللہ کی رحمت اپنی جوبن پہ ہے, تو آپ ان دنوں میں نا یا لطیف کا چلہ 10 دن میں ضرور کریں. اور دوسری بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بے شمار دفعہ اچھی بات بار بار ریپیٹ کریں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر تم رزق چاہتے ہو, اگر تم اپنے مال اموال چاہتے ہو, شادیاں چاہتے ہو, بغات چاہتے ہو, تو ایک کام کرو, استغفار کرو. اگر تم معافی مانگو گے میرے سے تو میں تمہیں بارشیں برساؤں گا, بارشوں کے بعد نہریں, بغات, سب کچھ ہو جائے گا. آپ نے چلے جتنے بھی کرنے ان دنوں میں 1000 دفعہ استغفار کر کے نظارہ دیکھیں. استغفر اللہ. اب استغفر اللہ کے دوران ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ طوطے کی طرح نہیں کرنا, مشین کی طرح نہیں کرنا, کمپیوٹر کی طرح نہیں کرنا. جب استغفر اللہ کرنا ہے تو آپ کے جسم پہ کپ کپی ہو, رکت ہو, رونے کی کیفیت ہو, آنکھوں میں آنسو ہو اور خوف ہو, اور خوف اللہ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے. جب آپ اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے استغفار بھی قبول ہوگا. استغفار ہر مسئلے کی حل ہے. اور ساتھ یا لطیف پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری رکاوٹیں دور ہو. اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنی بھی بچیاں ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے, جتنی بھی بچیاں جن کی راتوں کی نیند حرام ہے, ان کی نیند خراب, میرا اللہ اپنی رحمت کے صدقے, اپنے محبوب کے صدقے, اپنے نیک بندوں کے صدقے, تجھے اپنی رحمت اور شفقت کی قسم, ان سب کے لیے رشتے آسان کر اور جلدی ان کے لیے وہ رشتہ لے کے آ جہاں ان کی کامیاب زندگی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, انایا ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو یہ 10 فضیلت والے دن سٹارٹ ہونے والے ہیں, ان کے لیے ان میں ہم کون سا زیادہ سے زیادہ آسان وظیفہ بتا دیں جو بچوں کے ساتھ مینیج کیا جا سکے, کہ انسان کر سکے اور ہم بھی اس سے رہے نا کرنے سے. اور دوسرا, اگر کوئی وسیلہ نہ ہو اور ہم چاہیں کہ ہم بھی حج پہ جائیں اگلے سال, اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے, تو اس کے لیے بھی مجھے کوئی بتا دیں. جی صاحب. میری پہلی بات میری بیٹی کے لیے ساری آسانیاں کریں. یہاں پہ میں ہر کالر کے بعد کوشش کروں ایک چیز بتاتا ہوں. ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ تم نے بڑے خاص دن آ گئے ہیں, کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو صحابی نے کہا کہ صدقہ خیرات تو بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک کام کروں گا. کیا؟ ان کا اگر کوئی مجھے غصہ دلائے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا. اگر کوئی مجھے غصہ دلاتا ہے, میری مزاج, میری شان, میری شخصیت کے خلاف بات کرتا ہے, تو میں ریئیکٹ کر کے جواب دیتا ہوں. لیکن میں ان دنوں کے تقدس میں یہ خیال رکھوں گا کہ میں اس کے بعد نہیں کروں گا. ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ نے اگر اپنا غصہ مار لیتے ہیں ان دنوں میں, اور دوسری غصہ بندہ آپ کو غصہ چڑھاتا ہے, اور آپ اس خوف کے ساتھ کہ میں رب کی رحمت لینی ہے, شفقت لینی ہے, اس کا محبوبیت لینی, تو آپ غصہ نہ کریں. ایک بات. دوسری بات ہے استغفر اللہ کرنا ہے کثرت کے ساتھ. تیسری بات, وہ عام نارمل انسان اگر گھر سے اس نیت سے چلتا ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے, وہاں پہ قرآن سیکھنا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے, اور میں نے یا کو اللہ کا دین سیکھنا ہے, لوگوں کا دین سیکھنا بھی, لوگوں کو سکھانا بھی ہے, تو یا پھر جا کے میں نماز اشراق پڑھنی ہے, نماز چاشت پڑھنی. تو رب ذوالجلال میں کسی دن پورا پروگرام کروں گا کہ ان ایام میں کون سے وہ اعمال ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو عمرے حج کا ثواب ملے. وہ پورا لمبا پروگرام ہوگا, اس میں 10-15 سوال آ جائیں گے. آپ حج پہ نہیں جا رہے, آپ کو موقع نہیں ملا حج پہ جانے کا, آپ نے پوری کوشش کی, آپ کے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے, آپ کا کوٹے میں سسٹم نہیں آیا, تو گھر بیٹھے کون سے اعمال ہیں, ہم انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کریں گے, وہ پروگرام کریں کہ جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو عمرے حج کا ثواب گھر بیٹھے ملتا ہے. اب ایسے لوگ جو نہیں, جن پاسبل ہے, ماں باپ کو پیار سے دیکھیں, ان کو عمرے حج کا ثواب ہے. اور اگر وہ مسجد میں جاتے ہیں, کوئی دین کی بات سیکھنے جاتے ہیں, قرآن پاک سیکھنے جاتے ہیں, خود سیکھتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, نماز اشراق ہے, نماز چاشت, اور بے شمار اس میں بہت سارے پوائنٹس میں بات کریں گے, تو آپ کو ثواب ملتا ہے. تیسری بات, سب سے اہم بات, کہ اگر آپ ان دنوں میں جو دن آ رہے ہیں خاص روزے رکھتے ہیں, اللہ کو اس سے بڑا عمل پسند ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے, یہ اجر میں لکھوں گا. یعنی کہ اس کا اجر اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے تقوی کی جو خیر ہے وہ روزے میں حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میں لکھوں گا. اگر روزے رکھیں, نوافل پڑھیں, ذکر اذکار کریں, استغفار کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, دوسروں کی مدد کریں, اور دوسروں کی مدد کرنے کے بعد جب آپ ایسے عمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے ثواب دے گا, اور آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے سر, ایک اور کالر موجود ہے, شفقت ہے لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟
ہمیں 3 چیزیں ذی الحج سے ریلیٹڈ میں نے پوچھنی تھی. ایک تو بسم اللہ کی زکوٰۃ ان دنوں میں کیسے ادا کی جا سکتی ہے وہ سر سے پوچھ لیں. دوسرا رزق سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ ان دنوں کے متعلق پوچھیں. اور تیسرا میں نے روزوں کے متعلق پوچھنا تھا کہ 9ویں اور 10ویں کا جو روزے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سے زیادہ فضیلت ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ رمضان سے زیادہ ہے, لیکن دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نا اپنی رحمت شفقت اپنی بہار پہ آؤ موڈ میں, جیسے بندہ کو موڈ میں ہوتا ہے کہ آج جو مرضی لا لو میرے کو. تو اللہ نے جب قسم کھا لی, اللہ تعالیٰ اس کو جو بیک گراؤنڈ ہے نا, میں جس کو بڑی میری ناقص عقل ہے اور بڑا, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا بہانے ڈھونڈتا ہے سارا سال, مختلف بہانے دے کے, مختلف ترکیبیں دے کے, مختلف موٹیویشن دے کے, مختلف لیکچر کورسز دے کے, وہ کہتا ہے کہ میں نہ کسی طرح بندے کو بخش دوں. یہ بڑے مقدس فضائل و اعمال کے حوالے سے دینا آ گیا. میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اعمال جو ہم نے کرنے ہیں اس میں ہم آگے بھی کریں گے انشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نا ان کو بخش سکوں. تو روزے کے حوالے سے تو سیدھی سیدھی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور مفسرین کہتے ہیں ایک دن کا روزہ سال کے برابر. آپ تصور کریں آپ نے 8 دن روزے رکھے تو 8 سال آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو 9ویں کا روزہ ہے 2 سال کے برابر. اگر آپ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں, ایک بات. دوسری بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں. میں سب سے کروں گا کہ ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری آ گئی, سستی آ گئی, کوتاہی آ گئی. قرآن فہمی, قرآن کا مطالعہ ہمارے گھروں سے نکل گیا. پہلے جب ہم صبح اٹھتے تھے, ہمارے والد صاحب, ہماری والدہ, ہماری تائی, نانی, پھپھی, کوئی نہ کوئی قرآن پاک ریل پہ یا تکیے پہ لے کے پڑھ رہا ہوتا تھا. گھر کا سین, گھر کا لون نا اس کی قرآن پاک کی تلاوت سے, صداؤں سے گونج رہا ہوتا تھا. اس سے ہماری نئی نسل محروم ہو گئی ہے. کلچر ہی نہیں رہا. پہلے ہمارے گھروں میں ریل ہوتی تھی, جگہ ہوتی تھی, قرآن پاک وہاں رکھا جا رہا, اور یہ لازمی سمجھا جاتا ہے دن کا آغاز ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. ان 10 دنوں میں میرا مشورہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر 7 منزلیں قرآن پاک ختم کریں, یا 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کریں, تاکہ وہ جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے. اور کثرت سے نوافل پڑھیں. اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں کثرت سے وہ قابل قبول ہے. پھر اگر آپ یہاں پہ استغفر اللہ یہ پڑھتے ہیں وہ قابل قبول ہے. پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں, میرے رزق کے بچے نے کہا کہ میرا رزق کے والے سے مائل ہے, میری کاروباری معاملات خراب ہے, تو اس کے لیے جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت, 2 اور 3 آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ سے شروع ہوتی ہے, شعین قدرہ پہ ختم ہوتی ہے, جس میں ہمارے سننے والے بڑے خوش ہوں گے. ترجمہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر توکل کرے گا, جو میرے اوپر توکل کرے گا, میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اور رب جو کہہ دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 10 بار معمول بنا لیں, یا 110 بار پڑھیں, یا 313 بار پڑھیں, یا پھر اس کو اگر آپ 1000 دفعہ 10 دنوں میں پڑھ لیں, تو ایسی جیسے آپ پورا سال یا پوری آپ کی زکوٰۃ ہو گئی ہے. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کی زکوٰۃ ان 10 دنوں میں دے سکتے ہیں. یا پھر سورہ کوثر والا بڑا مشہور عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سورہ کوثر 120 دفعہ پڑھوں, ویسے اس کے ہمیں 40 دن کرنے پڑتے ہیں, یا 40 دن کے 3 چلے کرنے پڑتے ہیں. آپ ان 10 دنوں میں اگر سورہ کوثر پڑھتے ہیں, اس کے بڑے ثمرات اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو جیسے حوض کوثر آقا کریم روزے محشر تو ہمیں پلائیں گے, تو یہاں بھی وہ پلا سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں عمل. ذکر اذکار کریں, صدقات کریں, چیریٹی کریں, دوسروں کی مدد کریں, قرآن پاک پڑھیں, روزے رکھیں. اور یہ دونوں اعمال اگر آپ کرتے ہیں تو رزق کے والے سے تنگی دور ہوتی ہے, اور اللہ آپ کو بے تحاشا رزق وہاں سے دے گا. آپ کی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا. آپ بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے, لیکن رزق کی سپلائی اور بارش بند نہیں ہوگی. رزق کی تو ہم چاہتے بھی ہیں کہ سپلائی اور بارش کبھی زندگی میں بند نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, شہزاد ہیں لاہور سے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سر سے سوال ہے کہ پہلی چیز میں نے پوچھنی تھی کہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. اور دوسری چیز میں نے یہ پوچھنی تھی کہ میں نے سر کی ویڈیو دیکھی تھی ان کے یوٹیوب چینل پہ, اس پہ سر نے ذی الحج کے 10 دنوں کے لیے وظائف بتائے تھے. اب وہ کافی وظائف سے پوچھنا تھا, ان میں سے میں کس طرح سلیکٹ کروں کہ مجھے کون سے کرنے چاہیے اور وہ کس طرح کرنے چاہیے, کس ٹائم کرنے چاہیے, کون سے میرے لیے بڑے اچھے سوال کیے. یہ سوال بڑھ کے اور بھی بہت سارے لوگ, میرا فون بعض کا بند ہوتا ہے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں میرے. وہ سارے میری کیا اوقات ہے, میں تو گناہ گار ہوں. وہ سارے دیکھنے والے جن کے یہ سوال ہیں کہ وظائف بہت سارے بتا دیے. مثلا میں نے وہاں پہ ایت کرسی بھی آگے بتاؤں گا, میں نے وہاں پہ اگر بتا سورہ طلاق والا بتا دیا ہے, پھر میں نے وہاں پہ بتا دیا ہے سورہ مزمل والا بتا دیا ہے, پھر سورہ کوثر والا بتا دیا, پھر اللہ کے ناموں پہ پھر ابھی 2-3 پروگرام میں نے بتا دیے. زیادہ بتانے کا مقصد اس میں کیا, بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق وظیفہ چن لیں. کوئی بڑا کر سکتا ہے, کوئی چھوٹا کر سکتا ہے. نادی علی کا میں نے بتا دیا وہاں پہ, یا رکیب کا میں نے بتا دیا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ کریں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق دیکھ لیں. کوئی چھوٹے وظیفے ہیں, کوئی بڑے وظیفے ہیں, جو آپ کے مزاج, آپ کے ٹائم, آپ کے شیڈول کے مطابق آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ سب کو اجازت ہے. کچھ لوگ یہاں ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک ٹائم پہ 2-3 کر سکتے ہیں. ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں, یہ خاص دن ہے اللہ کی رحمت کی, اللہ کی برکت کی. اگر آپ ان دنوں میں
10 دنوں میں آپ کرتے ہیں اس سے برکت بھی آتی ہے, اس پہ اللہ کی معافی بھی ملتی ہے اور آپ گناہ گاروں سے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ان دنوں میں آپ کریں, روزے رکھیں, خیرات کریں, چیٹی کریں, قرآن پاک پڑھیں, نوافل پڑھیں, سبحان اللہ, الحمد اللہ اکبر پڑھیں, یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں, پہلا کلمہ پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں, یہ ذکر اذکار کریں اور اپنی مرضی کا جو میرے چینل پہ پڑھیں مختلف پروگرام جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ ایک کے ساتھ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, ہم اور بھی کر سکتے ہیں, آپ اور بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت مجبوری تو دن میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں سے ہم نے چاہنا ہے کہ رب جو متوجہ ہے نا بخشنے پہ, ہم اس پہ شامل ہو جائیں. آپ رات کو کریں, افضل ٹائم رات کو ہوتا ہے, تہجد کے وقت کریں, افضل ٹائم وہ ہوتا ہے. لیکن اگر رات کو نہیں ہوتا, تہجد نہیں ہوتا, آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے وظائف اور آپ کی کوششیں باہر آور ہوں اور برکت پڑے اس میں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, شگفتہ عبداللہ ہے سیالکوٹ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحج کے, ان میں جو ہے کہ کون سے خاص وظائف یا کون سی ایسی تسبیح کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اور ان دنوں میں کیا زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی کوئی تعداد ہے کہ ہم نے کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ کے متعلق کچھ خاص جو ہے کہ یہ پروفیسر صاحب سے کہہ کے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے سر, اس کا جواب جو ہے ہم لوگ بریک کے بعد دیں گے, تو یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.